عشق وہ مرض ہے کہ جس سے انسان شفا یاب ہو سکتا ہے، لیکن یادیں اس نیم حکیم کی طرح ہوتی ہیں کہ جس کی ہر پڑیا آپ کی جان کو موت کے قریب ترین کرتی چلی جاتی ہے۔ دولت اس قدر با اختیار ہوتی ہے کہ کسی ایک کی محبت کسی دوسرے کی جھولی میں ڈال دیتی ہے۔ عورت کا بھروسہ اور اعتماد کبھی نہ توڑو، لوگوں کے سامنے اس کے ساتھ عزت سے پیش آؤ اور ہمیشہ اس کی تعریف کرتے رہو۔ پھر دیکھو کہ وہی عورت تمہاری زندگی کو کیسے جنت بناتی ہے۔ وہ آپ پر اپنی جان بھی قربان کر دے گی اور آپ کو سکون ہی سکون حاصل ہوگا۔ جب زندگی میں خوشیاں ہوتی ہیں تو وقت کے گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ 50 سال ایک ساتھ رہنے پر بھی گمان ہوتا ہے کہ شاید مہمان ہی تھے۔ اگر کسی سے محبت کرتے ہو تو اتنی محبت کرو کہ گنجائش نہ رہے۔ اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بنے تو اس کو چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں تھا۔ زندگی کچھ ایسی ڈگر پہ آ گئی ہے کہ انسانوں کے ساتھ تعلقات ختم ہو رہے ہیں اور اپنے دور ہو رہے ہیں۔ عورت ہر مرد سے ڈرتی ہے سوائے اس کے جسے وہ خود پسند کرتی ہے، پھر چاہے وہ قاتل ہو، شرابی ہو یا زانی ہو، اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زندگی میں ہر انسان کو ایک عادت ضرور اختیار کر لینی چاہیے۔ جو چیز ہاتھ سے نکل گئی اسے بھول جاؤ۔ یہ عادت بہت سی مشکلات سے بچا لیتی ہے۔ کسی انتہائی خوبصورت خاتون کا کسی اور کے ساتھ ہونا، گھومنا پھرنا دیکھ کر ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری حق تلفی ہے؟ کتنے پاکیزہ ہوتے ہیں وہ جذبات جو صرف ان لوگوں سے مل کر محسوس ہوتے ہیں کہ جو ہمیں اللہ کریم تک پہنچا دیتے ہیں۔ محبت شرائط کی محتاج نہیں ہوتی۔ محبت جو جہاں ہے اور جیسا بھی ہے اسے ویسا ہی قبول کرنا ہوتا ہے۔ روٹی، کپڑا، کمرہ، بچے اور شاعری، ان سب سے باہر بھی ایک عورت ہے۔ اکثر لوگ لڑائی کے دوران یہ کہہ کر لڑائی جاری رکھتے ہیں کہ ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، حالانکہ غلط بات کو برداشت کرنا ہی صبر ہے۔ جو ٹھیک بات ہوتی ہے اسے برداشت نہیں کیا جاتا، اسے تو صرف تسلیم کیا جاتا ہے۔ کوئی جذبہ، کوئی رشتہ اور کوئی خوشی کبھی بھی مستقل نہیں ہوتی، ان کے بھی پاؤں ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا رویہ اور ہمارا حسن سلوک دیکھ کر کبھی ہمارے قریب آ جاتے ہیں اور کبھی یہ ہم سے دور بھی چلے جاتے ہیں۔ عاجزی تو یہ ہے کہ انسان اگر کسی دوسرے میں کوئی برائی دیکھے تو اس کو اپنی 10 برائیاں یاد آ جائیں۔ اگر آپ اپنے زخموں کو بھرنا چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے زخموں کو کریدنا بند کر دیں۔ جب آپ محبت کے نام کا کاسہ لے کر کسی کے پیچھے نکل پڑتے ہیں تو آپ کو بہت سی قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں اور عزت نفس کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ پے در پے ٹھوکریں کھانے کے بعد لوگ دل کی بات سننا چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی بزرگ کا فرمان ہے، اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مطلق مجھ سے 1000 گنا بہتر ہے۔ محبت یہ نہیں کہتی کہ کسی کے لیے اپنی جان دے دو، یہ جان تو جان آفرین کی دی ہوئی امانت ہے۔ کسی کی خوشی کے لیے اپنی رضا کو قربان کرنا
یہی محبت ہے۔ عورت بہت ہنرمند ہے، مرد کو مارنے کے لیے وہ بہت سے ہتھیاروں سے لیس ہوتی ہے۔ دوسروں کی توقعات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں وہ ہمیں چھوڑ کر چلے نہ جائیں۔ ہمارے معاشرے میں جب کوئی لڑکا خراب ہو جاتا ہے تو بزرگ کہتے ہیں کہ اس کی شادی کر دیں، اور جب لڑکی سے کوئی گناہ ہو جائے تو کوئی اس سے شادی نہیں کرتا۔ جو تمہیں خوشی میں یاد آئے تو سمجھ لو کہ تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تمہیں غم میں یاد آئے تو سمجھ لینا کہ وہ تم سے بے حد محبت کرتا ہے۔ اگر کسی عورت کو وفادار مرد کا ساتھ نصیب ہو جائے تو دنیا کی کوئی بھی بڑی طاقت اسے توڑ نہیں سکتی۔ عورت دلیل پیش نہیں کر سکتی، وہ خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے رو سکتی ہے۔ عورت کی آنکھ سے نکلا ہوا آنسو ہی اس کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے۔ جو مرد عورت کو ہوس کی نگاہ سے دیکھتا ہے وہ شادی کو ٹالنے کے لیے ہیلے بہانے تلاش کرتا رہتا ہے، اور جو سچ میں محبت کرتا ہے وہ صرف نکاح کی بات کرتا ہے۔ مرد ایسی عورت کو پسند کرتا ہے کہ جس کا ماضی بے داغ ہو، اور عورت ایسے مرد کو پسند کرتی ہے کہ جس کا مستقبل تابناک ہو۔ اس کو آپ ناقدری کہہ لیں یا آپ اس کو بے حسی کہہ لیں، انسان خود سے محبت کرنے والے کو اس کے چلے جانے کے بعد ہی پہچان پاتا ہے۔ بہترین دوست کی خاص نشانی، اگر تم غریب ہو جاؤ تو اس کی محبت میں کمی نہیں آئے گی، اگر تم امیر ہو جاؤ تو اس کی محبت میں اضافہ نہیں ہونے پائے گا۔ جس شخصیت کو دیکھ کر آنکھیں اور روح خوشی سے سرشار ہو جائے تو اس کو اصل خوبصورتی کہا جاتا ہے۔